ابھی جو کتاب میرے پاس ہے اس کتاب کا نام ہے دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ریڈرس، اور اس کتاب کو لکھا ہے بکلیٹ گائی نے، یعنی کہ جس کا نام ہے امرت دیشمکھ۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا، اور اس کے لیے میں نے میک انڈیا ریڈ ایک مشن شروع کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایپ بنایا ہے، بکلیٹ ایپ، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فری میں کتابوں کا خلاصہ اس میں پیش کرتے ہیں، اور اچھی کتابوں کو، اور وہ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ بہت سارے کوٹیشن بھی دیے ہیں، جیسے ایک کوٹیشن ہے "If I am not reading, I am not changing. If I am not changing, I am not growing." یعنی کہنے کا مطلب یہ، اگر میں پڑھ نہیں رہا ہوں تو میں بدل نہیں رہا ہوں، میں امپروومنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بدل نہیں رہا ہوں، اور اگر میں بدل نہیں رہا ہوں تو میں گرو نہیں کر رہا ہوں، میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پری فیس میں شروع میں جو ریڈر کے نام ایک خط لکھا ہے، اس کے آخری پیراگراف میں یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں گے اور لوگوں کو شیئر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کتاب کو کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس کتاب کو چھپوا سکتا ہے، اور اس کا مقصد اس دیش کو ڈاکٹر عبدالکلام کے خواب کو پورا کرنا ہے کہ انڈیا کو ایک ڈیولپ نیشن بنانا ہے۔ انہوں نے کل ملا کے 7 ہیبٹس دیے ہیں۔ سب سے پہلا ہیبٹ ہے "ڈونٹ ٹیک ریڈنگ ٹو سیریسلی"۔ کچھ سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی تھے، اس سے انہوں نے شروعات کی ہے کہ جیسے یہ دیا ہے کہ کئی لوگوں کے سوالات دیے ہیں، جیسے ایک سوال ہوتا ہے کہ میں کچھ کتاب کے کچھ صفحات 10-15 کتاب پڑھنے کے بعد اس کتاب کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، لیکن کسی بھی کتاب کو ختم نہیں کر سکا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ میں بہت سی کتابیں خریدتا ہوں، میری لائبریری میرا بک شیلف پورا بھرا ہوا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے کہ میں کتابوں کو پڑھ سکوں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کئی بار 5-6 پیج پڑھنے کے بعد نیند آنے لگتی ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کون سا وقت سب سے اچھا ہے پڑھنے کے لیے، صبح کا وقت یا رات کا وقت۔ پھر یہ کہ میں کتابیں، کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوال کیا ہے کہ میں کتابیں شروع کرتا ہوں، مہینوں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن وہ کتاب ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان سب سوالوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ خیالات ہیں، کچھ سوچ ہے کتابوں کے بارے میں، اور جو سوچ غلط ہے اس کی وجہ سے ہم کتابوں کو زیادہ پڑھ نہیں پاتے۔ ایک ہے کہ "نیور ٹیک اپ اے نیو بک انٹل یو فنش دا ون ان یور ہینڈ"، کہ آپ جب تک ایک کتاب کو ختم نہ کر لیں دوسری کتاب شروع نہ کریں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک کتاب آپ شروع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کتاب میں آپ کے لیے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور پھر بھی آپ چاہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ زبردستی والا کام ہے۔ تو یہ اس کو جگہ پر چھوڑ دینا چاہیے، دوسری کتاب شروع کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہم 3 کتاب، 4 کتاب، 5 کتاب مختلف موضوعات پر پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کو پورا ختم کر لیں گے تبھی دوسرا کتاب پڑھیں گے۔ یہ سوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس میں شروع میں دلچسپی رہتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں
اور بعد میں اس میں دلچسپی نہیں رہتی ہے، اس کتاب میں جو نیا آئیڈیا ہے وہ دے دیا اس نے، اس کے بعد اس میں کچھ دلچسپی اسی آئیڈیا کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے بار بار، تو پھر وہ ہمارے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے کہ ایک ٹی وی سیریل ہے، اس میں شروع کے جو ایپیسوڈ ہوتے ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اس میں کچھ نیاپن نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کچھ بات نہیں ہے، تو پھر اس کو دیکھنے کا کیا ضرورت۔ اس طرح سے بک کو بھی اگر ہم کو پسند نہیں ہے، کتاب میں کوئی نیاپن نہیں ہے، چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ پھر یہ بھی ہے کہ اف یو ہیو اے بک ہاف ریڈ دین یو آر ناٹ اے ڈسپلن ریڈر۔ اگر آپ نے ایک کتاب کو آدھا پڑھ کے چھوڑ دیا تو آپ اچھے پڑھنے والے نہیں، پڑھاکو نہیں ہیں۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اگر ہم کو پسند نہیں ہے کتاب تو ہم چھوڑ دیں گے، اور ضروری نہیں کہ پوری کتاب بہت اچھی ہی ہو۔ اونلی ان ڈیپتھ ریڈنگ ول ہیلپ یو گین نالج۔ جب تک آپ پوری طرح سے گہرائی سے کسی چیز کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ اس کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی پڑھیں گے، کچھ بھی پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ یو آر ڈسریسپیکٹنگ دا آتھر بائی ناٹ ریڈنگ ہز اور ہر بک کمپلیٹلی۔ اگر آپ کسی آتھر کی پوری کتاب نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس آتھر کا یہ بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی عزت ذلیل کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہو سکتا اس ایک ہی آتھر کی بہت ساری کتابیں ہوں جو بہت اچھی ہو، آپ کو بہت پسند آئی ہو، لیکن ہو سکتا کوئی کتاب ہو جو ہم کو پسند نہیں آئی، یا ایک ہی آئیڈیا ہے اسی کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے الگ الگ ڈھنگ سے، تو ہم اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو موضوع ہو وہ موضوع میرے لیے آج کے زمانے میں ریلیونٹ نہ ہو سکتا، کتاب بہت اچھی ہے لیکن جس موضوع پر لکھا گیا ہے، جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ میرے لیے آج ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب جیسے ایک زمانے میں جب میں آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا، جب اسکول کالج میں پڑھ رہا تھا، سیلف ڈیولپمنٹ کی بکس میرے لیے بہت اٹریکشن تھی، لیکن اب اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اس لیے کہ اب میرے لیے ویسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ابھی میں جو کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں وہ ہیلتھ پر پڑھتا ہوں، صحت کو بہتر کیسے بنایا جائے، کوکنگ پر چیزیں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ کوکنگ سے ہم کو دلچسپی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اب مجھے زیادہ دعوت کی ذمہ داری ہے، وہ میرا مقصد زندگی ہے، اس پر میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو یہ زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آدمی کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ جو ہے کتابوں کا چناؤ بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی ڈسریسپیکٹ کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر ہم ایک کتاب کے 100 صفحات پڑھتے ہیں، اس میں جو نتیجہ خاص کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں 5 آئیڈیا مل جائیں اس میں، لیکن اس کی جگہ پر آپ 10 کتابیں اور 10 پیج 10 کتابوں سے پڑھیں تو آپ اس میں زیادہ کچھ حاصل کر سکیں گے، اس لیے کہ الگ الگ رائٹر، الگ الگ آتھر الگ الگ آئیڈیاز دیتے ہیں اور وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ایک کتاب کی 100 صفحات پڑھے، اس کی جگہ پر 10 پیجز الگ الگ کتابوں کا پڑھے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بھی لکھا، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم کوئی سیمینار یا کوئی تقریر سن رہے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے، پرانی باتوں کو ہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کچھ میرے لیے سیکھنے کا کچھ موضوع نہیں ہے، تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اور زبردست تو یہ تو ہوگا ہی، تو ظاہر ہے، تو اب ہم ظاہر ہے اس کو اگر ہم کو پسند نہیں تو ہم اس کو نہیں سنیں گے، ہم واٹس ایپ دیکھنا شروع کر دیں گے یا پھر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ لیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا اسٹینڈرڈ، اس نے کچھ مطالعہ نہیں کیا ہے، کوئی تیاری کر کے نہیں آیا، اس میں کچھ اس کے لیے اس نے کچھ محنت نہیں کی ہے، یا اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، یا اس کا لیول ہی بہت ہائی نہیں ہے، تو میرے لیے کیا اس میں اٹریکشن ہے؟ جو چھوڑا جائے اس کو دوسرا کام کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے ہارڈ کاپی پڑھنا چاہیے یا ای بک پڑھنا چاہیے۔ آدمی کو جو مل جائے وہ پڑھے گا، جہاں سے جو چیز مل جائے اور جس میں اس کو آسانی ہو، جس میں اس کو سہولت ہو، اس کو پڑھے۔ اگر ہارڈ کاپی ملتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ای بک ملتا ہے جس میں اس کو سہولت ہو پڑھے۔ پڑھنا ہے چاہے جیسے بھی پڑھے، صبح کا ٹائم ٹھیک ہے یا شام کا ٹائم ٹھیک ہے، جس وقت موقع ملے اس وقت پڑھیے۔ صبح میں ٹھیک لگتا ہے صبح میں پڑھیے، شام میں ٹائم ملتا ہے شام میں پڑھیے۔ ویسے عام طور پر صبح میں پڑھنے کا کافی لوگوں نے پریفرنس دیا ہے، اس لیے کہ دماغ اس میں خالی ہوتا ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو زیادہ کچھ گراسپ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ صبح کا وقت۔ اب شام میں آپ کا دماغ پورا بھرا رہتا ہے، اس وقت کچھ نئے آئیڈیا کو انکلوڈ کرنا، اس میں گھسانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ وقت نہیں ملتا ہے پڑھنے کا، تو
अमृत देशमुख का ये कहना है कि आप जो है टाइम पॉकेट्स का फ़ायदा उठाइए, यानी जहाँ पर भी आपको वक्त मिले, जिस जगह भी मिले और जहाँ पर भी आपके पास आइडल टाइम हो वहाँ उसको पढ़ने का मुताला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी ट्रेन आने में आधा पौन घंटा बाकी है, आप उसको पढ़ने में वक्त गुजार सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आप उसमें और कुछ काम नहीं कर सकते, आप मुताला कर सकते हैं। आप जो है हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर के बाहर का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर से मिलने का, और आपको वेटिंग है, आप वहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ रहा, आप मुताला कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप हमेशा अपने साथ किताबें रखेंगे और अगर वो वक्त का इस्तेमाल देखेंगे तो आपको अच्छा खासा वक्त पढ़ने का मिल जाएगा। अगर कोई टीवी के बारे में लिखा है कि एक आदमी कॉमेडियन है ग्रूचो मार्क्स, उन्होंने लिखा है, आई फाइंड टेलीविज़न ए वेरी एजुकेटिंग, एवरी टाइम समबडी टर्न्स ऑन द टीवी सेट आई गो इनटू द अदर रूम एंड रीड अ बुक। मतलब उन्होंने ये बात लिखी है कि वो टीवी से को मैं बहुत ही फ़ायदेमंद समझता हूँ और उससे बहुत ही उससे सीखने की चीज़ है, एजुकेशन है उससे, इसलिए कि जब भी कोई टीवी मेरे घर में ऑन करता है तो मैं दूसरे कमरे में चले जाता हूँ, किताब पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेरे ख़्याल में ये भी एक बहुत अच्छा मशवरा है कि अगर आपके घर में कोई टीवी देखता है तो आप दूसरे रूम में जा कर के, दूसरी जगह जा कर के किताबों को पढ़ सकते हैं। तो ये है कि जहाँ पर भी वक्त मिले, जिस जगह भी आपको मिले, आप जो है वो जो है पढ़ने का वक्त निकाल सकते हैं। एक और बात इन्होंने लिखी है, जो कामयाब लोग हैं वो सवेरे उठते हैं और जो नाकाम लोग हैं वो देर से उठते हैं। ये भी उन्होंने महसूस किया है। अगर आप सवेरे उठेंगे तो आप ज़्यादा टाइम हासिल होगा और ज़्यादा कुछ मुताला कर सकेंगे, ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर सकेंगे। अमृत देशमुख ने कहा कि हर जगह जहाँ भी आप जाएँ किताब रखें। कई लोगों ने सवाल किया कि कई जगह ऐसा होता है कि आप किताब अपने साथ नहीं रख सकते, तो कहा ये क्या है, अगर आप किताब नहीं रख सकते, मोबाइल तो अपने साथ में रखते हैं। मोबाइल में आप बहुत सारे PDF, किंडल और YouTube वीडियोज़ रख सकते हैं और जिसमें जो है उनको भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या देख सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप बहुत सारी किताबों का मुताला कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मीडियम किस ज़रिए से आप मुताला, आप नॉलेज हासिल करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह से भी हो आप हासिल कर सकते हैं। उनका अपना ये ख़्याल है कि वो खुद किताब हाथ में रख के ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत से लोगों को अगर ये मुश्किल लगता है तो PDF वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाल में मैं मेला में गया था, मेरे फैमिली के लोग मार्केटिंग कर रहे थे और मैं एक जगह देख करके वहाँ बैठ गया और मुताला किया। मैंने आधा कम से कम 5-10 सफ़हात पढ़ लिए। गरचे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है जहाँ सब लोग ख़रीदारी में लगे हों और आप पढ़ने में लगे हों, लेकिन बहरहाल ये भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने का ये भी अच्छा तरीक़ा है। किताब पढ़ने का एक और फ़ायदा उन्होंने महसूस किया कि जहाँ भी वो किताब पढ़ रहे हैं तो कोई आदमी आता है और पूछता है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है। इस तरह से एक दोस्ती भी हो जाती है और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जो पढ़ने की हैबिट की वजह से बने हैं। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात लिखी है कि आजकल मुताला नहीं करने की बड़ी वजह यह है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब भी हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, मान लिया कोई PDF या कुछ भी E-बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत सारा पॉपअप मैसेज आता है और जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो इतना अट्रैक्टिव होता है पॉपअप मैसेज कि आप मजबूर होते हैं कि उसको क्लिक करें। आपके पास 10 मैसेज भेजा जाता है तो 10 में से एक आप ज़रूर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह से क्या होता है कि आप जो पढ़ने शुरू करते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस बहुत होता है और आप पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तो ये कि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, उन सब के मैसेज नोटिफिकेशन को स्टॉप करवा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। दूसरी ये है कि एक और काम उन्होंने किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं या ईमेल्स होते हैं जिसको देखना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए उन्होंने ये किया है कि दिन भर में 3 बार रखा है। सुबह 10 बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम के 6 बजे। हम रख सकते हैं सुबह के 10 बजे और शाम के 6 बजे। जब जो है वो मैं अपना ईमेल चेक करूँगा और अपना व्हाट्सएप चेक करूँगा, जिसमें देखूँगा कि वो क्या मैसेज आया है। और ये बात उन्होंने ली है बुक से, द 4 आवर वर्क वीक, जो
ٹیموتھی فیرس کی کتاب ہے، اس سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر بہت سارے کالز آتے ہوں تو کیا کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے واٹس ایپ پہ میسیج دے دیا ہے کہ 7 سے 8 میں بات کروں گا، اور اس پیریڈ میں وہ بات کرتے ہیں، باقی ٹائم میں وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اور اگر مس کال آتا بھی ہے تو اس کو بعد میں اس کو کال بیک کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کالز سے بچنے کے لیے کہ وہ جو ہے ایک خاص وقت میں ہی کال کیا جائے، بات کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اگر بغیر ڈسٹریکشن کے اگر دیر تک پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر بھی پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، بنسبت کہ بہت سارے چیزیں آپ ایک ساتھ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ افیکٹو نہیں ہوتا۔ ہیبٹ نمبر 4، اگر ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے تو بھی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ آدمی کی عادت پر ہے، اگر ہم فاسٹ بھی پڑھیں گے اور عادت ہوگی تو ہم بہت جلدی گراسپ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ جب دھیرے پڑھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا، یہ آدمی کی اپنی ہیبٹ پر ہے۔ پڑھنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو ووکیبلری بڑھتی ہے، بے شک ووکیبلری بڑھتی ہے، اصل فائدہ ووکیبلری بڑھانا نہیں ہے، اصل وہ فائدہ ہے کہ نیا آئیڈیا حاصل کرنا ہے، نئی چیزیں حاصل کرنی ہے۔ ووکیبلری تو آٹومیٹک بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ ایک کتاب کو اچھا سے پڑھنا بہتر ہے بلکہ بہت ساری کتابوں کو پڑھا جائے۔ یہ بھی صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی اچھی سے اچھی کتاب میں 5 سے 10 آئیڈیاز سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب کو پورا پڑھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے یا پورا پڑھیں گے، 10 آئیڈیاز سے زیادہ نہیں لے پائیں گے، لیکن اگر آپ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت سارے آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں۔ جتنا آپ دھیرے دھیرے پڑھتے اتنا زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ آدمی کے ہیبٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ان سب سوچ کی وجہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک پرفیکشن سنڈروم ہے کہ کوئی بھی چیز کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے، بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے، یہ جو سوچ کسی میں ہوتی ہے، اکثر لوگ بہت سے خاص طور پر جو کامیاب لوگوں میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے بھی تو اچھا سے پڑھیں گے، لکھیں گے بھی تو اچھے سے لکھیں گے، کھائیں گے بھی تو اچھا سے کھائیں گے، ہر کام میں پرفیکشن۔ حالانکہ یہ پرفیکشن سے آدمی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کام کو اور اس کی وجہ سے آدمی کئی بار کام نہیں کر پاتا ہے۔ اگر وہ لکھنا چاہتا ہے تو لکھنا نہیں، ڈر کے مارے کہ پرفیکشن نہیں ہوگا، بہت اچھا سے نہیں لکھا پائے گا، اور اس وجہ سے وہ کچھ لکھ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی پرفیکشن کے چکر میں نہ رہے۔ ایک اور بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ جو رائٹر آتھر ہوتا ہے اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ 10 سے 20 پیج یا 25 پیج یا 30 پیج میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن 25 پیج کی کتاب چھپے گی نہیں، تو اب اس کو وہ کسی طرح سے بڑا کرنا چاہتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں بھرتا ہے جو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کتاب کو سیل کرنے کے لیے اور پبلشر کو پبلش کرنے کے لیے کتابیں موٹی ہونی چاہیے، اس لیے وہ بھرا جاتا ہے۔ تو ہم کو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ بہت اس کا جو مین آئیڈیا ہے وہ اگر حاصل ہو گیا تو اس کے بعد پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے اس میں بہت زیادہ صفحات نہیں، مشکل سے 50-60 صفحے کی یہ بک ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے آئیڈیاز لکھے ہیں۔ اگر چاہتے تو بہت ساری مثالیں دے کر کے اس کو لمبا کر سکتے تھے، یا بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے لا کر کے فوٹو وغیرہ دے کر کے، تو انہوں نے صرف آئیڈیاز کو رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم کو بہت زیادہ یہ سوچنا کہ اس کتاب پورا ڈیپ پڑھیں گے، ہر ایک لائن پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، اور مین آئیڈیا مل گیا، اس سے اچھی چیز مل گئی بس کافی ہے، اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ کیا طریقے ٹرکس وہ اپناتے ہیں جس سے کہ بک کو سمجھنے کے لیے کہ وہ بک کتنا کارآمد اچھی ہے ان کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا انڈیکس پیج دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی چیپٹر اچھا لگتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چیپٹر میں مزہ آتا ہے تو پھر وہ پوری کتاب پڑھتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اگر اس میں سمری پیج ہے، خلاصہ ہے، کئی بار کتابوں کا خلاصہ آخر میں دیا رہتا ہے، اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتاب جو ہے اس میں کچھ نیا پن ہے یا نہیں، نئی چیز ہے یا نہیں۔ پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف، کسی بھی چیپٹر کا پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف پڑھ لے تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے یا نہیں۔ اور
सेकंड ہینڈ کتاب کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تو آج کل جیسے انٹرنیٹ پر بکس کا سیمپل اویلیبل رہتا ہے، اس میں سمری دیا رہتا ہے یا بک کا کچھ پیجز دیا رہتا ہے، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بکس میں کچھ خاص بات ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر اس کتاب کو پورا پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب ختم کرنے کے لیے، کتاب جلدی پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ارجنسی رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کو یہ کتاب جلدی ختم کر دینی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت ٹائم ہو تو ہم کسی کام کو لمبا کھینچتے ہیں، اور اگر ہم کو کم ٹائم میں کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہم اسی لحاظ سے اپنی تیاری کرتے ہیں. تو کتابوں کے معاملے میں بھی ایک ٹائم سیٹ ہم کو کرنا چاہیے. تو ہم کو اپنا ٹائم سیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کتاب کو ہم کتنے دنوں میں ختم کریں گے، اور اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے. پڑھنے کا مقصد ووکیبلری بنانا یا اپنے ورڈ پاور کو بہتر بنانا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں، نئے آئیڈیاز حاصل کریں. جہاں تک کچھ نئے الفاظ کو ملنے کا سوال ہے تو وہ تو آٹومیٹک ملتا ہی ہے. انہوں نے ششی تھرور کا ایک کوٹیشن نوٹ کیا ہے، اس میں یہ دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے ووکیبلری بہت زبردست ہے اور میں ڈکشنری کو استعمال کرتا ہوں، ڈکشنری دیکھتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں خوب مطالعہ کرتا ہوں، اور جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ کتاب ہی میرے ساتھی ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے میرے ووکیبلری بہت اچھی ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دھیرے پڑھنے سے وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا اور ہمیں اچھا رہے گا، سمجھنے میں آسانی رہے گی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا پریکٹس کر لیں تو ہم جو ہے کافی تیزی سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. یہ اصل میں ہماری عادت پر منحصر کرتا ہے کہ ہم کتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. ریڈنگ اسپیڈ بھی آدمی کا ایسے عام طور پر 200 ورڈ پر منٹ ہوتا ہے، لیکن امرت دیشمکھ نے بات لکھی ہے کہ اس نے پریکٹس سے اس کو 1200 ورڈ پر منٹ کر لیا ہے، اور یہ 8 مہینے میں یہ کام ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی پریکٹس کرے تو بہت تیزی سے چیزوں کو پڑھ سکتا ہے. ایک اور یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو چیزیں یاد نہیں رہتی. ہیبٹ نمبر 5 ہے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں، جو آئیڈیا آپ کو ملتا ہے، اسے لوگوں سے ڈسکس کریں. اگر آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے تو وہ چیزیں یاد رہ جائیں گی، وہ چیزیں ذہن میں رہیں گی. اور اس کے لیے امرت دیشمکھ نے طریقہ نکالا ہے کہ لوگوں سے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ لوگ پوچھتے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور خاص طور بگ آئیڈیا، اور وہ میں نوٹ کرتا ہوں سب سے بڑا آئیڈیا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی اگر دلچسپی لیتا ہے اس موضوع سے تو وہ کتاب مانگتا ہے. امرت دیشمکھ اس کو کتاب دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کتابوں کے پڑھنے والوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پھر وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. لوگوں سے ڈسکس کرنے سے وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. پھر انہوں نے ایک کوٹیشن دیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل. جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، کمتر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. اور جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں، جو اس سے بہتر لوگ ہوتے ہیں، وہ ایونٹس کے بارے میں، آج یہ ایسا ہوا، ویسا ہوا، وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور جو بڑے لوگ ہیں، جو گریٹ مائنڈس ہیں، وہ آئیڈیاز پر ڈسکس کرتے ہیں، خیالات، فکر پر ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے لوگ ہیں. اگلا چیپٹر ہے ہیبٹ نمبر 6 کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کتابوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں،
اور انہوں نے کتابیں کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ کتابوں کو لوٹاتے نہیں ہیں اور اس کو ایک اس پر سانپ بن کر کے، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کتابوں کا اصل مقصد ہے کہ وہ اس کی فکر پھیلے اور چیزیں لوگوں تک پہنچے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کتابوں کو دیا جائے اور کتابیں لوگوں کو بانٹی جائیں، دی جائیں۔ اور یہ ہے کہ جہاں تک نہیں لوٹنے کا سوال ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ نوٹ کر لیا جائے، دوسرا یہ کہ فکس ٹائم کے لیے دیا جائے کہ کتنے دنوں کے لیے دے رہے ہیں۔ پھر کسی کو کتاب دیا جائے تو اس پر ڈسکس کیا جائے کہ اس کے بارے میں کیا ٹاپک تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بک ایکسچینج پارٹی بھی رکھی جا سکتی ہے، جس میں لوگ اپنے اپنے بک لائیں اور پھر ایک دوسرے کا ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کا چینج کر لیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کتابوں کو لوگوں کو دینا چاہیے اور اس کی لائبریری اس طرح کی ہونی چاہیے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آخری چیپٹر ہیبٹس نمبر 7 میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ آخر میں دیا انہوں نے کہ 30 IQ سے زیادہ لانے والے، ان کے بکلیٹ ایپ میں 30 IQ سے زیادہ لانے والے کو وہ سیکرٹ بتایا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ وہ 7th ہیبٹ اسی کو انہوں نے دیا ہے۔ اس کتاب سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو اپیلنگ لگی، جو سب سے زیادہ پسندیدہ لگی، وہ بات میں یہاں پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات جو تھے وہ میرے ہی سوالات تھے کہ جیسے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پڑھنے کے لیے آپ اپنا کہیں بھی ٹائم، جہاں پر بھی ویٹنگ کر رہے ہیں، جہاں پر انتظار کر رہے ہیں، جہاں پر کچھ وقت مل رہا ہے کسی چیز کے لیے، وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک کتاب ختم کریں گے تبھی دوسری کتاب ختم کریں گے، میرا بھی سوال تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، ایک ساتھ آپ 2 کتاب 3 کتاب 4 کتاب شروع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک کتاب پڑھا تو پورا ختم ہی کرنا ہے۔ اگر پسند نہیں آیا، اس کی چیزیں اٹریکٹیو نہیں ہے، کچھ نیا بات نہیں ہے، تو آپ کتابوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کتابوں کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے لوگوں کو، اور پھر کتابوں کو اپنے پاس ہی نہ رکھا جائے بلکہ لوگوں کو بانٹا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔